زکریا رازی ایک مرتبہ نیشا پور کے علاقے سے گزرا۔ وہاں کے ایک دولت مند شخص نے اپنے بیٹے کو رازی کی خدمت میں پیش کیا۔ رئیس کا لڑکا بہت عرصے سے مرض استسقاء میں مبتلا تھا۔ رازی نے بہت توجہ سے مریض کا معائنہ کیا، لیکن آخر میں بہت مایوسی سے اس کے باپ سے کہنے لگا کہ مجھے بہت دکھ ہے کہ میں اس لڑکے کا علاج نہیں کر سکتا۔ باپ اور بیٹا رازی کی زبان سے یہ الفاظ سن کر بہت مایوس ہوئے۔ لڑکے نے سوچا، جب میری مقدر میں شفا یابی نہیں ہے تو پھر پرہیز اور دوا سے کیا فائدہ۔ ایک دن اس نے اپنے باپ سے کہا کہ میری خدمت کے لیے آپ ایک بوڑھی دایا کا انتظام کر دیں جو میری ہر ضرورت کو پورا کر سکے۔ باپ نے بیٹے کی یہ فرمائش پوری کر دی اور لڑکے کی خدمت کے لیے ایک بوڑھی عورت کا انتظام کر دیا۔ ایک دن لڑکے نے خادمہ سے کہا کہ مجھے رائتا بہت پسند ہے، تم آج میرے لیے رائتا بنا دو۔ خادمہ نے رائتا بنا دیا اور اس کو ایک جگہ رکھ دیا۔ جب لڑکے کی نظر اس پر پڑ سکتی تھی اور وہ خود کسی کام میں مصروف ہو گئی، اچانک لڑکے نے دیکھا کہ ایک کالا سانپ آیا اور پیالے میں منہ ڈال کر رائتا پینے لگا۔ تھوڑا سا رائتا پی کر اس نے اگل دیا اور اس کا زہر پیالے میں سرایت کر گیا۔ زہر کے اثر سے رائتے کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ بیمار لڑکے نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر سارا رائتا پی گیا۔ جب بوڑھی خادمہ وہاں دوبارہ آئی اور اس نے پیالے میں بچے ہوئے رائتے کا رنگ سیاہ دیکھ کر لڑکے سے اس کا سبب پوچھا تو اس نے سارا قصہ سنایا اور یہ بھی بتایا کہ میں نے اس کو پی لیا ہے کیونکہ میں اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہوں اور چاہتا ہوں کہ میرا خاتمہ ہو جائے۔ خادمہ نے پورا قصہ اس کے والد کو سنایا اور وہ دوڑتا ہوا بیٹے کو دیکھنے آیا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکا گہری نیند سو رہا ہے اور اس کا سارا جسم پسینے سے تر ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھا اور رفع حاجت کے لیے گیا۔ اس کو کھل کر دست ہے اور دن بھر میں سینکڑوں دست آ گئے۔ اس کے بعد مریض نے چوزوں کا شوربہ طلب کیا جس سے اس کے اندر قوت آ گئی۔ دستوں اور پسینے کی وجہ سے بڑا ہوا پیٹ پچک گیا اور سارا پانی دستوں اور پسینے کے ذریعے نکل گیا۔ پھر اس نے مختلف غذائیں اور دوائیں استعمال کی جن کے اثر سے اسے صحت ہونے لگی۔ اب اس واقعے کو زیادہ روز نہیں گزرے تھے کہ زکریا رازی کا گزر پھر اسی شہر سے ہوا اور اس نے پھر اسے اس رئیس شخص کے گھر میں قیام کیا۔ وہاں پر موجود ایک خوبصورت اور تندرست نوجوان کی طرف رازی نے اشارے سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ یہ وہی نوجوان ہے جس کو ایک بار علاج کی غرض سے میں نے آپ کو دکھلایا تھا اور آپ نے اس کے مرض کو لا علاج قرار دیا تھا۔ پھر اس نے رازی کو رائتا اور سانپ کا قصہ سنایا۔ رازی نے کہا کہ میں یہ بات پہلے سے جانتا تھا کہ اس مرض کا علاج اس سانپ میں موجود ہے جس کی عمر 200 برس کی ہو۔ چونکہ اتنی عمر کے سانپ کو مہیا کرنا تمہارے امکان سے باہر تھا، اس لیے میں نے اس قصے کو آپ کے سامنے ذکر نہ کیا۔ بہرحال خدا کو اس کی صحت منظور تھی، لہذا اس نے وہ اسباب پیدا کر دیے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔